کہہ رہی ہے قوم ساری با صحابہ واہ واہ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ قرآن مجید کے 29ویں پارہ میں سورہ مدثر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 1، 2، 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جا اور کافروں کو ڈرا دے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ یہ قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تھی 5 آیتیں سورہ علق کی۔ اس کے بعد کچھ دن تک قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا، 15-20 دن ایسے سمجھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے کہیں جا رہے تھے، جنگل کی طرف پہنچے تو آواز آئی، قرآن اترنے جیسا آواز، قرآن کے الفاظ، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے۔ اوپر اٹھا کے سر دیکھیں تو جبریل علیہ السلام ایک تخت میں بیٹھے تھے، اور وہ تخت ساری دنیا ڈھانکا ہوا ہے اوپر سے۔ تو گھر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سنے، لیکن ڈر ایک بیٹھ گیا دل میں، یہ کیا شکل صورت ہے۔ گھر میں آئے، کمبل اوڑھ کے سو گئے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جا، ڈرا اپنی قوم کو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ نبوت ملنے کے وقت شروع کے حالات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو کیوں کپڑا اوڑھ کے سو جاتے؟ سمجھ میں آنا چاہیے تھا نا کہ فرشتہ ہے۔ کیوں گھر میں چھپ جاتے؟ کیوں آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ ورقہ ابن نوفل سے مشورہ لینے گئے؟ یہ ساری باتیں علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد جب سب سیٹ ہو گیا کہ ہم نبی ہیں، فرشتہ آتا ہے مختلف شکل میں، آگے اللہ کا پیغام بتا کے جاتا ہے، پھر دیکھو کیسے کیسے حالات گزرے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں جنگ موتا ہو رہی تھی، جنگ موتا ایک جنگ کا نام ہے، اس زمانہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید کر دیے گئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اس وقت آنسوؤں کی کثرت سے بہہ رہی تھی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر سرداری کا جھنڈا لیا اور ان کے ہاتھوں پر لڑائی فتح ہو گئی۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1، پارہ نمبر 5، صفحہ نمبر 278، حدیث نمبر 1156۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب، کہ سینکڑوں میل پر لڑائی ہو رہی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے بیٹھے خبر دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی جماعت فوج گئی تھی جنگ لڑنے، جنگ موتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں گئے تھے، مدینہ میں تھے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ شہید کر دیے گئے، یہ بھی شہید ہو گئے، انہوں نے اسلام کا جھنڈا لیا، یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہیں سے بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں، اللہ نے جتنے آڑے چیزیں ہیں، دیوار، پہاڑ، جھاڑ، گاؤں، بستی، سب کو سائڈ میں کر دیا، نبی کو ڈائریکٹ دکھایا۔ تو اللہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو نبی کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہ کام اپنے پیارے نبی اپنے دلارے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے کبھی کبھی، اس کی مرضی، ہم کیا کریں گے؟ تو اس کو کہتے ہیں اطلاع الغیب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عصفان سے لوٹتے وقت، جنگ میں جب لوٹ رہے تھے جنگ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو بتا رہے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور حضرت صفیہ
رضی اللہ عنہ ان کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا پیر پھسل گیا تو آپ دونوں اونٹنی سے گر پڑے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جلدی سے اپنے اونٹ پر سے کود پڑے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر مجھے قربان کرے، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورت کی خبر لو۔ تو اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان پر چادر ڈال دی اور سواری کو درست کیا، پھر دونوں کو سوار کیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 12 صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 3324۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو اونٹنی کے پھسلنے سے پہلے ہی آپ اتر جاتے یا کم سے کم اونٹنی کا پیر پھسلنے ہی نہیں دیتے، اونٹنی کو سنبھال لیتے۔ مگر میرے محترم بزرگ دوستو، علم غیب سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے۔ تو کبھی اللہ بتاتا ہے تو بہت کچھ بتا دیتے ہیں، اور اگر نہیں بتاتا ہے تو خود اپنی پریشانی کی خبر نہیں۔ اللہ جب بتا دے تو امتیوں کو بہت کچھ بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ بتائے تو یہاں اپنی حالت خراب ہے۔ اونٹنی میں سے گر گئے، نبی کو پتہ ہونا چاہیے وہاں جائیں گے تو گر جائیں گے، پہلے ہی رک جانا چاہیے تھا۔ گرے ہیں، مار لگا ہے، ان کو بھی مار لگ گیا، اونٹنی کو بھی مار لگا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ان کو بھی مار لگ گیا۔ تو نقصان سے بچتے نہیں بچتے، معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب ڈھل گیا باہر تشریف لائے اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور بیان فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے حادثے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص کچھ پوچھنا چاہے پوچھے، تم مجھ سے جو بات پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا جب تک میں اس مقام پر رہوں گا۔ ممبر میں بیٹھے تھے تو لوگوں نے رونے کی کثرت کی، قیامت کے حالات بیان کیے تو صحابہ کرام در خوف قیامت کے حالات سے رونے لگے، اور نبی نے پوچھا جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، جیسا بھی پوچھو گے سب بتاؤں گا جب تک میں ابھی ممبر میں کھڑا ہوں، یہاں جب تک کھڑا رہوں گا سب کچھ بتاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کثرت کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ پھر عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر آپ بار بار فرمانے لگے کہ مجھ سے پوچھو جلدی پوچھو، جو پوچھو گے بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں جو ہمارا پروردگار ہے، اور اسلام سے ہم راضی ہیں جو ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم راضی ہیں جو ہمارے نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جنت اور دوزخ میرے سامنے ابھی اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی، ایسی عمدہ چیز جنت جیسی آج تک نہیں دیکھی، اور ایسی بری چیز جہنم جیسی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 134 حدیث نمبر 505۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، میں سب بتاؤں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی قید لگا دیا کہ جب تک میں اس ممبر میں بھی کھڑا ہوں اس وقت جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس کا نام ہے اطلاع الغیب، کیونکہ ایسا نہیں فرمایا تھا کہ جب چاہو جہاں چاہو پوچھو۔ تو اس وقت اللہ نے جنت اور جہنم کو، قیامت کے حالات کو، بہت کچھ اللہ نے سامنے کر دیا تھا۔ بتایا نا کہ اللہ نے ابھی مجھے اس مسجد کے کونے میں جنت اور جہنم پیش کر کے دکھایا، وہ تو بتا ہی رہے ہیں۔ تو اللہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے تو نبی کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر نہ بتائے تو پھر پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، میں نے عبداللہ بن ابی کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ سب دینا چھوڑ دو، سب یہ بکھر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔
عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، یعنی ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے۔ یہ منافق کا ہیڈ چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے چچا سے کہہ دیا، انہوں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کس کو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، کہ کیا بات ہے، کیا سنا ہے؟ تو جو میں نے بات سنی تھی کہہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو اور اس کے آدمیوں کو بلایا اور پوچھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ دیکھو قسم کیسے کھڑا ہے، یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا ہیڈ ہے۔ سب قسم کھا گئے اور انکار کر دیا کہ میں نے نہیں کہا، یہ لڑکا 25 سال 20 سال کا ہے، یہ اس کو سننے میں ڈسٹرب ہو گیا، جوانی کے نشہ میں کیا ایسے سمجھ میں آتا ہے، لڑائی کروانے واسطے کئی کے باتیں کیا کہ ایسا بک دیا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹ نہ بولا کر۔ نبی نے زید رضی اللہ عنہ کو جھوٹا کہہ دیا اور اس منافق کو سچا سمجھ گئے۔ مجھے ایسا رنج کبھی بھی نہیں ہوا تھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ، کہ مجھے ایسی پریشانی کبھی نہیں ہوئی تھی، نبی نے مجھے جھوٹا سمجھ لیا، جھوٹا کہہ دیا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھ گیا، مصیبت اور تکلیف اتنی سخت ہو گئی کہ گھر میں ہی بیٹھ کے کہیں جاتا ہوتا نہیں تھا۔ میرے چچا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جھوٹا قرار دے دیا اور تجھ پر ناراض ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت شریفہ نازل ہوئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ یہ سورہ منافقون آیت نازل ہوئی۔ پھر اسے میں آگے چل کے ہے، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہی منافقین ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ساتھیوں پر صدقہ خیرات زکوٰۃ دینا بند کرو۔ یہ قرآن کی آیت ڈائریکٹ نازل ہوا ہے تاکہ یہ لوگ سب بکھر جائیں، بھاگ جائیں، یہاں مدینہ میں نہ رہیں۔ پھر نازل ہوا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عزت والے ہیں، مدینہ میں جانے کے بعد ان ذلیل کمینہ لوگوں کو نکال دیں گے۔ قرآن کی آیت نازل ہوا تو اس کا دماغ ٹھکانے لگی ہے کہ یہاں تو جھوٹ بول گئے، اب یہ قرآن نازل ہوا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہے تو زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آیت پڑھ کے سنائی اور فرمایا، زید تو اتنا سچا ہے کہ قرآن تیری تصدیق کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 پارہ نمبر 20 صفحہ نمبر 617 حدیث نمبر 2003۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 پارہ صفحہ نمبر 262 حدیث نمبر 1165۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 28 صفحہ نمبر 73 سورہ منافقون کے پہلے رکوع کی تفسیر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو بیچارے سیدھے سادھے سچے آدمی کو جھوٹا کیوں کہتے؟ الزام لگا جیسے ہوتا نہیں، تہمت لگا رہے ہیں۔ وہ ان کو آنکھیں سے یہی دکھا کہ یہ قسمیں کھا گئے فوراً، تو سوچے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا منافقین ہے۔ تو نبی کو پتہ چلا، اس لیے ہم اپنی محبت کا زبردستی ڈھکوسلا بنا کے نبی کو سچا جھوٹا الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا ایسا قرار نہ دیا کریں۔ بہت بڑا جرم ہے، نبی پر کیسے کیسے لگیں گے الزامات کہ آپ اس کو چھڑا نہیں پائیں گے۔ بہت ایسے حالات ہیں، اگر آپ نبی کو عالم الغیب مانیں گے کہ نبی کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ جانتے ہیں، کچھ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو پھر بڑے بڑے الزام لگ جائیں گے نبی کے اوپر۔ ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ بھی ہیں، ایک عورت نے دعوت دیا زہر ملا کے کھانے میں، کھا گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا پانی کچھ نہیں ملا تھا ان کو، تو کھا گئے۔ ایک دو صحابی وہیں پہ گزر گئے، کھاتے ہی زہر تھا اس میں، نبی بھی کھا رہے ہیں، ایسے منہ میں ڈالے تو کھانا بولا یا رسول اللہ کھانے میں زہر ہے، کھانے میں زہر ہے، پھینک دیے۔ اگر کہو گے کہ نبی عالم الغیب ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کھانے میں زہر ہے، کھانا میں زہر ڈال کے دعوت دیے سب کو۔ وہ جو صحابی مر گئے کھا کے اسی جگہ، اگر نبی عالم الغیب ہے تو وہ مرا، اس کو بچائے نہیں، اس کو منع نہیں کیا کہ مت کھاؤ زہر ہے کھانے میں، اس کا ذمہ دار کون بنے گا؟ بول سکتے ہو آپ کے نبی نے اس کو جان بوجھ کے موت کی کھاٹ اتارا ہے؟ الزام لگ جائیں گے نبی کے اوپر، ایسی حرکت نہ کریں
جب اللہ کہہ رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اعلان کر دو، ڈنکی کی چوٹ میں لوگوں کو سمجھاؤ، عقیدہ بیان کرو کہ علم غیب، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ خود نبی سے اعلان کروا دیا، قرآن کی آیت نازل کر دی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اس لیے زبردستی محبت کا ڈھکوسلا نہ دکھائیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اپنے نبی کو جتنا چاہتا ہے اس میں سے بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزا الله عنا محمد ما هو عليه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه ذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔